اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو، اور اپنے دوپٹوں کو گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زبائش کو صرف اپنے شوہر پر ظاہر کریں، یا اپنے باپ دادا پر، یا اپنے شوہر کے باپ دادا پر، یا اپنے بیٹوں پر، یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر، یا اپنے بھائیوں پر، یا اپنے بانجوں پر، یا اپنے بھتیجوں پر، اور یا اپنی جیسی خواتین پر، یا اپنی باندیوں پر، اور ان نوکروں پر جن کو عورت کی شہوت نہ ہو، اور ان لڑکوں پر جو عورت کے شرم والی باتوں سے مطلع نہ ہوں، اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے ان پاؤں کی زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھپائے رکھتی ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو دوستو، یہ تھی سورہ النور کی 31ویں آیت، جس میں اللہ پاک نے مسلمان عورتوں کو اپنی نگاہ نیچی رکھنے کے متعلق اور اپنی زبائش کو ظاہر نہ کرنے کے متعلق حکم دیا۔ اسی کے مطابق میں آپ کے سامنے چند حدیث مبارکہ بھی بیان کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک خوبصورت سا قصہ سنانا چاہوں گا جس کو سننے کے بعد آپ یہ سمجھ جائیں کہ عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا۔ تو قصہ کچھ مختصر سا میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک بزرگ کسی محفل میں جا رہی تھی، تو انہوں نے راستے سے چلتے ہوئے اپنے ہاتھ میں کنکر اٹھا لیے اور اپنی مٹھی کو بند کر دیا۔ جب وہ محفل میں پہنچے تو انہوں نے لوگوں سے عرض کیا، لوگوں بتاؤ میری مٹھی میں کیا چیز ہے؟ تو لوگ بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی خاص چیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ تو چند لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی سونا ہوگا، چند نے کہا کہ کوئی ہیرا چاندی یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ تو جب انہوں نے مٹھی کھولی تو اس میں کنکر تھے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان عورت یا کوئی عورت اس طرح پردے میں رہے گی تو وہ ایک سونے کی مانند ایک خاص چیز کی مانند ہوگی، اور اگر وہ کھلم کھلا اپنی زبائش کو ظاہر کرے گی، اپنی زینت کو ظاہر کرے گی، تو وہ اسی کنکر کی مثال ہے۔ اگر وہ پردے کے اندر ہے تو پھر وہ ایک خاص مقدس چیز ہے، اسے ایک قیمتی چیز سمجھا جائے گا۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو پردے کے اندر نہیں رکھتی، وہ اپنی زبائش کو ظاہر کرتی ہے، نہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتی ہے، تو اس کی مثال بھی کنکر کی طرح ہے۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آپ کو قصہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو سورہ النور کو اللہ پاک نے زنا کی حرمت اور ممانعت سے شروع کیا تھا، اور زنا کا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ مرد اجنبی عورت کی طرف دیکھے اور عورت اجنبی مرد کی طرف دیکھے۔ اس سے پہلی آیت میں مردوں کو اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا گیا تھا، اور اس آیت میں عورتوں کو اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور اسی ممانعت کے سلسلے میں حسب حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں بھی اور حضور کی ایک اور زوجہ محترمہ حضرت میمونہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں حضرت ابن مکتوم رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمیں حجاب رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اس سے حجاب میں چلی جاؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ تو تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم اس کو دیکھ نہیں سکتی؟ اس آیت میں اللہ پاک نے عورت کو زینت ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دوستو، زینت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری زینت وہ کہ عورت کا لباس، اور ایک مخفی زینت ہوتی ہے، وہ عورت کے زیورات ہیں اور سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو۔ سعید ابن جبیر اور عطائی لکھتے ہیں کہ اس زینت سے مراد چہرہ ہے، ہتھیلیاں ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ نے لکھا ہے کہ زینت ظاہر چہرہ اور آنکھ کا سرما ہے، اور ہاتھ کی مہندی اور انگوٹھی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر میں آنے جانے والوں پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ پاک ہجرت کرنے والی عورتوں پر رحم فرما کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی چادر کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں کر دیا اور انہوں نے اپنے سینوں کو ڈھانپ لیا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اپنی زبائش صرف اپنے شوہر پر ظاہر کریں۔ عورتوں کے ان محارم وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن کے اوپر زبائش ظاہر کیا جا سکے۔ اسی زبائش سے مراد زیورات وغیرہ ہیں۔ اور رہے عورت کے بال، تو یہ تو شوہر کے سوا کسی کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ جن محارم وغیرہ کے سامنے عورت اپنی زبائش ظاہر کرتی ہے ان میں اپنی جیسی خواتین ہیں یا اپنی باندیاں ہیں، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ غیر مسلم کے سامنے عورت کی زبائش کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس
ایک مخنث آتا تھا تو گھر والوں کو یہ گمان تھا کہ اس کو عورت کی خواہش نہیں ہے، لیکن ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک عورت کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ اتنی موٹی ہے کہ جسم پر سلوٹیں پڑتی ہیں، کہ جب وہ آتی ہے تو اس کے جسم پر 4 سلوٹیں پڑتی ہیں، اور جب وہ جاتی ہے تو اس کے جسم پر 8 سلوٹیں پڑتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی یہ بات سن کر اسے یہ فرمایا کہ میں گمان نہیں کرتا تھا کہ یہ ان چیزوں کے بارے میں سمجھتا ہے یا جانتا ہے، تو یہ تمہارے پاس نہ آیا کرے۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے اس شخص سے پردہ کرنا شروع کر دی۔ اور دوستو اس آیت کے آخر میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا، اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں کہ جس سے ان پاؤں کی زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھپائے رکھتی، کہ یعنی عورت اپنے پاؤں کو فرش پر زور سے نہ مارے یا نہ چلے کہ اس کی پازیب کی آواز گھر سے باہر سنائی دے، کہ جس عورت نے خوشی یا اتراتے ہوئے ایسا کام کیا تو وہ عمل اسلام میں مکروہ قرار دیا گیا، اور اگر اس نے مردوں کو دکھانے یا سنانے کے لیے ایسا کام کیا تو یہ عمل حرام ہے۔ دوستو یہ تھی قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ، اور اس آیت کی تھوڑی سی تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ امید ہے کہ آپ ہر چیز سمجھ گئے ہوں گے۔ آخر پر میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں عورت کو پردے کا حکم دیا گیا، لیکن ہماری عورتوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد یا اپنے گھر میں کسی عورت سے پوچھیں کہ اسلام آپ کو بال چھپانے کا حکم کیوں دیتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ 100 میں سے 90% بھی عورتیں ہوں گی جن کو اس سوال کا جواب پتہ ہوگا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہوں گا کہ عورت کو بال چھپانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اسے پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ حالانکہ آپ تو عورت کا مطلب پڑھتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ چھپانے والی چیز، پردے والی چیز، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ عورت کو یہ پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک مذہب کی پہچان ہوتی ہے، اور میرے مذہب اسلام کی پہچان حیا ہے، تو اسی وجہ سے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔